رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا مذہب نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما یا رسول اللہ انصر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إمدادكم أزرنجكم آزادكم در دین و دنیا شادكم يا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک آقا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کتھے میرے علی کتھے تیری صدا مستعرض اکھیں کتھے جائنا آسوں میں محمد یوتوں تن منوار چھڑی آقا دی غلامی میں وقت گزار چھڑی سونے محمد یوتوں تن منوار چھڑی آقا دی غلامی میں وقت گزار چھڑے سونے دی غلامی میں وقت گزار چھڑے ہاتھی دی غلامی میں وقت گزار چھڑے پہنا دے پرا تیرے کم نہیں آونا چھڑ کے بہانا میرا قبر چناونا پہنا دے پرا تیرے کم نہیں آونا چھڑ کے بہانا میرا قبر چناونا
گزار چھڑی سونے محمد کو تن منوار چھڑی آقا دی غلامی بچی وقت گزار چھڑی سونے دی غلامی بچی وقت گزار چھڑی ماہ رمضان ماہ سیام اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ جس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اس مہینے کے اندر 17 رمضان المبارک جس کو یوم الفرقان بھی آخیا جاتا ہے کفر تے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر آخیا جاتا ہے مختصر وقت کے اندر آج انشاءاللہ العزیز اسی غزوہ بدر کا پس منظر اور اس کی حقیقت سنا گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک 40 سال کا عرصہ کافروں نے گزاریا اور اس عرصے کے دوران کافر پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صادق بھی آتے ہیں امین بھی آتے ہیں مگر جس ویلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا وہی کافر جڑے صادق بھی رکھنے والے امین بھی رکھنے والے سب تو بڑے دشمن بن گئے طرح طرح کی مصیبتیں تکلیفاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ دے غلاموں دے رہے مختصر کرا کہ حد و مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھڑ کے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ جس کے لیے چلے گئے پچھو مکے دے کافروں نے میٹنگ کی تھی مشورہ کیتا سارے بڑے بڑے کافروں نے سردار اکٹھے ہوئے آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں گل بات کرتے ہیں کہ اگر محمد اسی طرح مدینے کے اندر اپنے دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہا ایک بڑی بڑی ساری فوج تیار کر چلے گا اور ممکن ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ مکے پہ حملہ کرتے ہوئے کافروں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہوئے اسی شروع دے وچ اسلام کو ختم کر دئیے ہم چونکہ مسلمان تھوڑے نے تعداد تھوڑی ہے اسی حملہ کرنے ہیں اور مسلمانوں کو شروع دے وچ ختم کر دینے ہیں کافر سارے ناؤز باللہ انتظاری اسے گل کا مشورہ کرنے میں اور تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچ گئی کہ مکے کے کافر مدینے پہ حملہ کر لگے نے کافروں کی تعداد 1000 کے قریب ہے بعض کتابوں میں 1200 لکھے ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہوئے رمضان کا مہینے روزے بھی رکھے ہیں عرب دی تیز گرمی تپش سب معلوم ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا آپ نے عاشقاں کو اکٹھا کر کے عشق کا امتحان لیا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اے میرے عاشقوں مکے کے کافروں نے مدینے پہ حملہ کرنا سوچ لے خبر ہے کہ مکے کے کافر مدینے پہ حملہ کرنے لگے ہیں تو ہمارا کی خیال ہے تو ہمارا کی مشورہ ہے جس کے لیے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال پوچھا جڑا سب تو پہلے اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ عشق کی دنیا کا سب تو پہلا ایمان حضرت ابوبکر صدیق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کی پوچھتے ہو تسی ایک اشارہ کرو اسی جانا قربان کرنے واسطے تیار خالق کائنات والا لا شریک والا کریم
وصدق به أولئك هم المتقون. پیاری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے اکٹھا کر کے جس میں مشورہ لیا، حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مدینے مکے والوں کی ترجمانی میں کر دینے، عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچپن بھی تہاڈے وچ گزریا، میری جوانی بھی تہاڈے نال گزری، میرا بڑھاپا بھی تہاڈے نال گزریا سونیا، میں مکے وچ بھی تہاڈے نال سا، اج مدینے وچ بھی تہاڈے نال، غار وچ بھی تہاڈے نال سا، ہجرت وچ بھی تہاڈے نال سا سونیا، میدان بدر وچ بھی تہاڈے نال، سبحان اللہ، بدر وچ بھی تہاڈے نال جاواں، سونیا خیال کی پوچھتے ہو تسی اشارہ کرو غلام، اے سارے غلام جان قربان کرنے واسطے تیار بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے ترجمانی کی تھی، صدیق اکبر بیٹھے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے. کون عمر فاروق؟ جس نے تاریخ خان کے کائنات میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سبحان اللہ. میں سونے تینوں اے نبی تمہاروں ایمان والے وچوں حضرت عمر فاروق کی کافی ہے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اشارہ کرو میدان بدر کے اندر ایسی جنگ کریں گے اسلام کے کفر کی پہلی جنگ سونیا رہتی دنیا تک، رہتی تاریخ تک دنیا ساری مثال دینے کرے. آدم چیزی پر لوگ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس بات کی بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. پیارے کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میرے صحابہ کرام نے کو مشورہ لیا، حضرت عمر فاروق نے کی تھی سونیا سے جان قربان کرنے واسطے تیار ہے. حضرت میرا مایا روچی تیرا رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے میرے جے کبھی مغلوب بلاوے ایسی ساروں پیری بنائیے جان مگے حاضر کر کے یہ ایک دیوی ندا مکے والوں کی ترجمانی عمر فاروق بھی کرتی تھی اور مدینے والوں کی ترجمانی کرنے واسطے حضرت مقدار رضی اللہ عنہ ہو گئے. عرض کی تھی سونیا اسی موسیٰ کی قوم نہیں جس میں لڑائی دیواری آئی تھی کہنے لگے موسیٰ منو سلوانی کھانے رہے آسمانہ کا پکے پتہ کھانے نہیں کھانے رہے کہ لڑائی دیواری آئی تھی کہنے لگے موسیٰ تو بھی لڑ تیرا رب بھی لڑے سکھا گیا کبھی ہے ایسی لڑائی نہیں کریں گے. اسی کی سونیا اسی کی تہاڈے غلام اسی کوئی موسیٰ کی قوم کے نہیں سونیا اسی یہ کہنے ہیں سونیا کھاتے بھی نہیں پیندے بھی نہیں روزہ رکھ لیتے ہیں سونیا تو بھی لڑ تیرا رب بھی لڑے اسی بھی لڑیں گے اسی جانا قربان کر دیں گے. یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سب ایمان دیتا تسی سب قرآن دیتا تسی سب رمضان دیتا بلکہ تسی سب رب رحمان دیتا جان اسی دے دیوانے سب کچھ قربان کر دیوانے. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کا جذبہ میں کہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. حضور نے اسلام اسلام ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے غلام
نیزے تے نیزہ لے گئے کسی کو کھجورا لے تے کھجورا لے کے آگے اتنے جا کے افطاری کریں گے حضرت گرامی کے اوپر 17 رمضان المبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے مشورہ کر رہے ہیں اور ادھروں کافروں نے جس میں سارے کفار کو اکٹھا کیتا اور کافر آپس میں خوش ہو رہے ہیں جشن منا رہے ہیں کہ ساری تعداد بھی زیادہ ہے اسی تعداد میں 1200 طاقت بھی زیادہ ہے ہتھیار بھی زیادہ نے مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے طاقت بھی تھوڑی ہے ہتھیار بھی تھوڑے نے اور کافر جشن منا رہے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ نعوذ باللہ من ذالک آج اسی مسلمانوں کا نام و نشان ہی ختم کر دے رہے آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں جشن مناتے ہیں شرابہ پی رہے ہیں برکت مار رہے ہیں ادھر حضور علیہ السلام اپنی بھوت تیار پہ کرتے ہیں پیارے قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے دیکھو جو کچھ بھی ہے لے کے آ جاؤ کوئی اونٹ لے کے آ گیا کوئی گھوڑا لے کے آ گیا جس میں گنتی کی تھی 6 گھوڑے 2 تلواراں چند زیرہ اور 200 کلومیٹر کا سفر پیارے قریب آقا علیہ السلام مدینے تو میدان بدر جا رہے ہیں تب بھی ریت دے ہوتے چل کے 200 کلومیٹر پیدل جا رہے ہیں آج مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن اسی میں گزار دیتے ہیں اللہ اکبر صحابہ کرام کا عشق دیکھو ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھو ذرا غور و فکر کرو روزہ بھی رکھے عرب کی گرمی تمہارے سامنے میں 17 رمضان مبارک ہے اور صحابہ کرام پیدل سفر طے کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر دیکھتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں صحابہ کرام ایک دوسرے پر دیکھتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں ہر صحابی ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج جو بھی مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا جو بھی محمد مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا جو بھی مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا اس کی جانو اہتمام ہو گیا بخشش کا اس کی جانو اہتمام ہو گیا جذبہ ایمانی اور حضور علیہ السلام نے جس میں نے دیکھا پیارے قریب آقا علیہ السلام نے جس میں نے ازمایا نا صحابہ کرام نے اکٹھا کیتا اور تھوڑا جہا ازمایا کہ صحابہ کرام کو دیکھا کہ کیویں آپس میں لڑائی کرتے ہیں کیویں انہاں دی طاقت کا اندازہ لگاوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ 313 دے وچوں 2 ایسے بھی موجود نے ننے شہزادے ننے کم سی عمر ننے منے بچے ایک کا نام حضرت معاذ اور ایک کا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں دیکھا کہ 2 ننے شہزادے بھی موجود ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ننے شہزادے واپس لے جاؤ میدان جنگ میں جا رہے ہیں کوئی عام گھر نہیں عام بچے دی گھر نہیں تمہارے واسطے گھر نہیں اے بچے واپس لے جاؤ تمہارا ایتھے کام کوئی نہیں بچے دے کھانیاں سجاریوں نے عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دے کو چھوٹے ہیں عمر بھی چھوٹی ہے تجربہ بھی کوئی نہیں پاس ہونے ہیں کی ہونے والے تے چھوٹے ہیں پر عشق کے جوان ہے جوانے ساری ماں نے سانو جس میں میدانی ایک میدان نے سانو کرو جس میں میدان کیتا سونا ساری ماں نے سانو حکم ارشاد فرمایا میرے بچوں میں تمہاروں کی دیر تک تو نماز نہیں پڑھانی چاہو میرے بچوں جس میں تسی پیدا ہوئے سو تمہارے قلب میں چاہتا پڑھ کے میں دس دیتا سی تمہارا آنا بھی محمد مصطفیٰ واسطے تمہارا چاہنا بھی محمد مصطفیٰ واسطے جا کے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو جان کا نذرانہ پیش کر دیو جان کی بازی لگا دیو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے نوجوانوں اے کم از کم بچیوں تسی کمزور ہو نہ نہیں سکتے کہنے لگے بچہ بنا کہنے لگا حضرت معاذ نے اکھا سے آنسو جاری ہو گئے ہاتھ بن کے اذکار دے میں سونیا میں بڑا تیر اندازہ جس جگہ تے بھی نشانہ بن کے تیر لگانا ہو
میرا نشانہ بڑا تیز ہے. پیارے کریم آقا نے فرمایا نشانہ لا کے وفا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس میں نشانہ لا کے وفایا, نشانہ ٹھیک لگ گیا. میرے کریم آقا نے اس کو قبول فرما لیا. واری آگے چھوٹے بچے بھی اکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب کی سونیا ایک کو ماں دے بیٹیا جے وڈا قبول ہو سکتا ہے, چھوٹا قبول کیوں نہیں ہو سکتا ہے. دن میری ملت کے نوجوان بچہ کے چھوٹا سی پر کر بڑی وڈی کر گیا. اب کہتا سونیا سارے تمہاں پراواں دی کشتی لڑا لو, ساری لڑائی کروا لو. یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میں چھوٹا ہوں, میرا تجربہ بھی کوئی نہیں, میں بالکل کم سے پر سونیا میں دعوے کر کے نہ, میں اپنے بڑے بھائی تو طاقت والا جو بڑا جا سکتا ہے تے میں بھی جا سکتا ہوں. کشتی کرا کے میرے کھڑا ہو. میرے کریم آقا نے جس میں کشتی کروائی, ہاتھ وچ ہاتھ پائے دوئے پروانے. صحابہ کرام بھی جذبہ کیا دیکھتے ہیں, میرے کریم آقا بھی لے کے مسکرا رہے ہیں. جس میں چھوٹا بچہ بڑے کے قریب گیا تے کل وچ کہنے لگا وے بھائی تینوں کے پیارے کریم آقا نے قبول فرما لیا ہے, تیرا نشانہ میں کو ٹھیک لگیا ہے. اے بھائی تو میرے کو ٹھہر جا, تھلے ٹھہر جا. جے تو ٹھہر گیا تیرا کی جائے گا, میرا کم بن جائے گا. اے میرے نوجوان, اے میرے کم سے عمر چھوٹی نہیں عمر بچے آپس میں کشتی پہ کر دیتے. بڑے بھائی کو سمجھ آ گئی, بڑا بھائی کہہ گیا پیارے کریم آقا مسکرا رہے ہیں, دونوں بچے قبول کر لیتے گئے. کریم آقا دی فوج جا رہی, پیدل جا رہے میدان بدر کے اندر. اور جناب والا کافر جس میں زور و شور دیا, جس میں آئے سواریاں دے آئے, سارے صحابہ کے میرے آقا پیدل جا رہے ہیں. اور وہ کافر میں میدان بدر کے اندر آ کے 2 دن پہلے گھیرے لگا لے. یہ اچھی والی جگہ سی, میدانی جگہ سے انہیں تے قبضہ کر لیا. ریت کی جگہ مسلمانوں آتے چھاتی تھی, پانی کے لیے آپ قبضہ کر لیا. ساری رات شراباں پی کے گزارے, بڑا مار کے گزارے, جشن منا کے گزارے. کافرہ کے دل میں خیال ہے ساری تعداد بھی زیادہ ہے, سارے ہتھیار بھی زیادہ ہے, ساری طاقت بھی زیادہ ہے. اسی مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر کے رکھنے والے پانی میں بھی جا کے قبضہ کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں پہنچ گئی, آپ کو ریت کی علاقہ مل گیا. ساری رات جو دوسرے پاسے کافر پر کاپے مار دینے کانے باجے لے ساری رات میں گزاری جا رہی ہے. یہ تو حضور علیہ السلام نے غلامات تھکاوٹ سی, اللہ کریم نے نیند داری کر دی تھی. کافر بھی ستے, کافر بھی جاگ رہے. یہ جو مسلمانوں حضور کے غلامات نیند داری ہو گئی. اور جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں منظر دیکھا, حضور نے مسجدہ بچھایا, آسمانہ والے دیکھا, اللہ کے نال ڈھکنا عطا کیتا. عرض کی تھی مولا میں اپنی پوری زندگی دی کمائی لے کے آ گیا. یا میں پتھر کھا کے فوج تیار کی تھی, میں کنیا تے چڑھ کے غلام تیار کیتے گئے. یا میں پوری زندگی دی کمائی لے کے میدان بدر وچ آ گیا. یا اللہ مدد نازل فرما دے. اے جو پیارے کریم آقا دیا اکھوں چوں آنسو جاری نے, آسماناں والے منہ کر کے میرے کریم آقا التجاواں پہ کرتے نے, دعاواں پہ کرتے نے. اور حضرت ابوبکر صدیق یار پار یار مزار کھڑے ہو گئے. دیکھو پیارے کریم آقا زاروں کی تار روئی جا رہے, اکھوں وچوں آنسو جاری نے. دوڑے میرے کریم آقا دے کول آئے, اے جو ٹھنڈی ہوا دا جھونکا آیا. پیارے کریم آقا نے کاری کمری سی, اور ایک پاسے جان لگی. حضرت ابوبکر صدیق جیسے کریم آقا دے کول آئے, اکھوں وچوں آنسو ویکھے, عرض کیتی سونیا رونا بند کر دیو, آنسو صاف کر لو. او ویکھو اللہ دی مدد آ گئی. اللہ دی مدد پہ آ گئی ہے. میرے کریم آقا نے جس میں ساری اٹھایا تے پوچھیا
اپنے غلاموں کی خاطر دعا پہ کرتے ہیں عرض کی دیا نا میں بھوکے رہ کے آ جاواں رج کے جانے چاہیے نے یا نا میں ننگے رہ کے آ جاواں کام کے کھلے یا نا پیدل آئے نے سواریاں لے کے جا اللہ اکبر کبیرہ میں تھوڑا کرتے مناظر کشی پیش کر دے وہاں جس میں میرے کریم آقا دی فوج آ رہی کافرہ ویسے گاتا پتہ ہے 113 مسلمان نے اللہ اکبر ہاتھ میں تلواری دستے کے لوگ کوئی نہیں لوگ خرابے کے دستہ کوئی نہیں کسے کے کوئی تلوار ہے کسے کو ہے کوئی نہیں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جنہیں کوئی تلوار کوئی نہیں وہ کھجوروں دیا چھڑیاں پھڑ جائے کہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اے بھوکے آئے نے رج کے بھیجی اے ننگے آئے نے کاج کے بھیجی پیدل آئے نے سواریاں دے کے بھیجی پھر سجدے پہ گئے عرض کی تھی یا 1000 تھوڑے میں میرے غلام 313 نے جذبہ ایمان میں نہ رہے ہلاوے یہ ہر چیز قربان کروا سے آ گئے نے ایک امت ہے ساری تعداد بھی تھوڑی ہے سارے کو ہتھیار بھی تھوڑے نے اور کافروں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور شرمنار ہے مانا اور مارن واسطے آئے نے اے مرن واسطے آ گئے نے یا نا کا کام سی یا نا مدد فرما 1000 فرشتہ ہو بھیج دے عرض کی دعا پہ کر دے دے حضرت میکائیل آ گئے ٹھنڈیاں ہوا چل پیا میرے آقا نے سجدوں ساری اٹھایا پوچھا کون ہے عرض کی میں میکائیل 3000 فرشتہ لے آیا میرے قریب آقا پھر سجدے پہ گئے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا حبیب میں تیرا محبوب آج مدد تیرے مانگے مولا میں اپنے غلام لے آیا ہوا یا اللہ مدد بھیج دے تھوڑی دیر کو بعد اسرافیل بھی آ گئے ٹھنڈیاں ہوا میں چل پیا پوچھنا صدیق اکبر بھی کہنے سونیا پریشان نہ ہو مدد آ گئی ہے مدد آ گئی ہے اسرافیل 5000 فرشتے لے کے آئے میرے آقا پھر رحمت جوش لے کے آئی پھر سجدے پہ گئے کی تھی مولا کرم فرما دے یا اللہ مدد نازل فرما دے اور جس میں باری باری فرشتے آ رہے جبرائیل بھی آ گئے اسرافیل بھی آ گئے میکائیل بھی آ گئے اور اسرائیل بیماری آ گئی اسرائیل مدد موت آ گیا میرے آقا نے جس میں سجدے تو سارے اٹھایا پوچھا کون ہے عرض کی تھی ساریا میں ملک الموت میں اسرائیل میرے قریب آقا نے فرمایا اے اسرائیل تو دے جان لین واسطے آنا ہے تو دے موت کا فرشتہ موت کا پیغام بن کے آنا ہے تو کیویں آ گئے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ باقی سارے فرشتے اور رسولیا باقی سارے فرشتے تیرے والے مدد بن کے آئے گے میں اسرائیل اور نہ بنے آیا اللہ اکبر کبیرہ ساری رات میرے قریب آقا نے رو کے گزاری عبادت کر کے گزاری عرض کی تھی مولا مدد نازل فرما ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں کو ریت کی جگہ ملی ہے ساری رات اللہ تعالیٰ نے رحمت دی بارش نازل فرما دیتی ہے ساری رات بارش ہوتی گئی کافروں کو پتہ چل گیا جدو کافروں نے میدانی جگہ پہ قبضہ کیا تو بچی کھڑے ہو گیا ایک ریتی زمین پہ جس میں بارش ہوئی ہے ریتی زمین پتھرے بھی بن گئی بارش جس میں ہوئی اللہ اکبر ساری رات بارش ہو گئی سبحان اللہ کافروں نے پانی کے مقدر کر دیا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے چھوٹے چھوٹے ریت دے خیمے بنا رہے ہوس بنا رہے پانی جمع کر لیا اور کافروں نے جدو میدانی جگہ تے قبضہ کیتا ادھر کیچڑ ہو گیا کافروں نے پیر پھسلنے لے حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے قدم اٹھانے نے ریت تے رکھتے نے لگتا یہ وے کہ ریت محمد عربی دے غلاماں دے قدماں دا بوسہ تے سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے دیکھا فرشتوں کی مدد بھی آ گئی
بارش بھی آ گئی، مدد اسناد سامنے نظر آئے، حضور علیہ السلام نے پھر سجدے پہ کے عرض کی یا اللہ میں تے تیری مدد مانگ رہا ہوں، تو فرشتے نوں بھیج دیتا ہے، یا اللہ مینوں تیری مدد چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما دیتا، اللہ نے فرمایا سویا یہ خالی فرشتے نہیں آئے، انی معنا سویا میں بھی تیرے نال ہی ہوں، سبحان اللہ، میں بھی تیرے نال ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے دن چڑھیا کافر جشن منا رہے سن، حضور علیہ السلام نے کافراں والے ویکھیا تے مسکرا رہے نے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیتے، فرمایا کہ اپنے صحابہ سن لو، اے جنہاں نے نشان لگایا ہے، ایتھے صبح ابو جہل مرے گا، ایس نشان تے قطبہ مرے گا، ایس نشان تے شیبہ مرے گا، ایس نشان تے ولید کی لاش نکلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، 70 نشان میرے کریم آقا نے راتوں رات لگا دیتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس ویلے صبح ہوئی، جنگ ہوئی، جتھے جتھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے سن، نہ ایک انچ اگے نہ پیچھے، جس کافر کا نام لیا سی اوتھے اوتھے ڈگے پئے۔ جس ویلے دن چڑھیا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی کتاب صدی کر رہے ہیں، حضور تقریر فرما رہے ہیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے صحابہ کرام کو اکٹھا کیتا، لہر بنائی، اور ایک صحابی اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے کھڑے ہو گئے، آپ کا تھوڑا جا پیٹ بڑا سی، لہر تھوڑا جا آگے بڑھے تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لگائی اور فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابی کا ایمان دیکھو، عرض کی تھی سونیا میں اتنے کی گل کرنا چاہتا ہوں، میدان جنگ دے وچ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی کی کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کی تھی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ساری امت واسطے ہم خان نبی بن کے آئے ہو، ادھروں انصاف کر دے ہو، سونیا میں انصاف دینا چاہتا ہوں۔ اسی خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ انصاف ادھروں انصاف کے تقاضے پورے کیتے جان۔ پیارے کریم آقا نے فرمایا کہ صحابی کی کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میرے نیزہ مارے، اسی میرے چھڑی ماری، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکھاں نال سرخ ہو گئی کہ جنگ دا میدان ہے، اس نازک موڑ دے وچ صحابی نے کی گل کر دیتی۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کی بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ عرض کی تھی سونیا تسی میرے نیزہ مارے، تسی میرے چھڑی ماری، میں بھی مارنا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جس کے لیے ارشاد فرما دیتا کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رحمت للعالمین بن گیا ہے۔ صحابی ادھکا دینے سونیا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام سارے ہدار آ گئے، اس نازک صورتحال میں صحابی کی گل کر لے، پیارے کریم آقا نے نیزہ ہاتھ میں پکڑا دیتا، ارشاد فرمایا صحابی بدلہ لے لے۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے ہاتھ میں تلوار پھڑی، عرض کی تھی سونیا جس ویلے تسی مینوں نیزہ ماریا، جس ویلے چھڑی ماری، میرے جسم تے قمیض کوئی نہیں سی، بدن ننگا سی، سونیا تسی دی قمیض اٹھاؤ۔ صحابی سارے حیران ہو گئے، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین بن گیا والے۔ آپ نے جس ویلے قمیض اٹھائی، صحابی نے نیزہ چلا کے ماریا، زمین تے ماریا، دھوڑ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے جسم کے نال چپڑ مار گیا۔ حضور کے جسم حضرت غوث لے لیا، حضور مسکرا رہے نے فرمایا صحابی بدلہ کیوں نہیں لینا؟ عرض کی تھی سونیا میری کی مجال ہے، میں غلام ہو کے بدلہ لوا، میں ایک بہانہ لگایا سی، سونیا میرے پتہ لگ رہے ہو سکتا ہے میرا آخری ویلا ہوئے، میدان جنگ دا
بھیجاوے چکا تیرے عاشق دا سر لائے کعبہ تیرا کربلا میں بھگا جنگ شروع ہو گئی پیارے کریم آقا علیہ السلام کے غلام اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی فرشتے آ گئے صحابہ کرام کعبہ دے نال لڑتے پے گئے ہاتھ میں چھڑی صحابہ نے کہتے ہیں کہ سارے ہاتھ میں چھڑی اسی چھڑی لہرانے ہلانے سب سمجھ نہیں آتی کعبہ دی گردن اٹھ جاتی سبحان اللہ کعبہ دی گردن اٹھ کے زمین پہ آ جاتی اللہ اکبر میرا حضرت معاذ حضرت معوذ دو ننے شہزادے تھے میدان بدر میں گئے سن عرض کی تھی حضرت عبد الرحمن کی نوم پوچھنے کیا ہے حضرت عبد الرحمن کی نوم ابو جہل کون ہے سنیا کہ حضور نے اسلام کا بڑا بڑا دشمن ہے آخری جان کرنا چاہنا ہوا حضرت عبد الرحمن کی نوم کیا لگا کہ ہے نوجوانوں اے ننے منے شہزادے ہو ابو جہل کے کافروں کا سردار ہے انہیں گرد گرد پہنا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کی داستان میں کے اسلام لاکھ پیدا ہوئے حضرت غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 10 دیتا لاکھ پیدا ہوئے عشق اپنی مرضی وچ آپ مفتی ہوتے حضرت معاذ بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف سانو دسو ابو جہل کتنے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے جڑا بیٹھا ہے ابو جہل حضرت معاذ بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ کو دھوڑے ابو جہل کے گئے کہ کیا لگے اللہ اکبر سنا ہے یہ دشمن ہے محبوب باری کا نہیں چھوڑیں گے اسی گستاخ ناری کو سنا ہے کامیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو حضرت معاذ بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے تھوڑے پوجا دکھو گئے تھوڑے کھوجنا میں مالا بار کیتا ابو جہل دی گردن اڑا کے زمین پہ رکھ چھڑیے اللہ اکبر کبیرہ ایک مسلمانہ کی جنگ شروع ہو گئی اللہ اکبر 70,000 فرشتے بھی آ گئے 150 مسلمانہ تھے اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد نازل ہوئی 70 کافر جانے والا واسطے جہنم ہو گئے 70 کافر مسلمانہ نے قید کر لیا پیارے کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی تھی کفر اسلام کی پہلی جنگ وچ کافروں بڑی جانے والا نمگینان کی شکست ہوئی مسلمان سجدے پہ گئے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرتے ہیں اللہ کریم کا شکرانہ ادا کرتے ہیں نفل پہ پاتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا یہ اسلام کے کفر کی پہلی جنگ مسلمانوں نے رکا بھی رکھے ہے تعداد بھی تھوڑی ہے ہتھیار بھی تھوڑے ہیں مگر دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی سارے دلوں دے وچ عشق مصطفیٰ عطا فرمائے آمین